الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. آج جو ہے اس میں تمرین نحو میں ہمارا سبق جو ہے وہ ہے فعل مضارع منصوب. فعل مضارع منصوب. تو فعل مضارع جو ہے ہمارا فعل مضارع آپ جانتے ہیں کہ وہ فعل جو ہمارے حال کے زمانے کو بتائے اور مستقبل کے زمانے کو بتائے. دونوں زمانے اس میں شامل ہیں، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی. اب اس کی جو ہے حالت اعرابی وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے اور مجزوم بھی ہو سکتا ہے. تین حالت اس کی ہو سکتی ہے ہماری، یا تو مرفوع ہوگا، یا تو منصوب ہوگا یعنی اخیر میں مرفوع ضمہ، یا اخیر میں جو ہے نصب زبر، یا اخیر میں جزم اس کی حالت ہو سکتی ہے. تو یہ تین حالت فعل مضارع کی آتی ہے. اب کس وقت منصوب ہوگا، کس وقت مرفوع ہوگا اور کس وقت جو ہے مجزوم ہوگا، اس چیز کو یہ بیان کریں گے. صرف میں شاید یہ چیز گزر چکی تھی، ان، لن، اذن اور کئی کے بیان میں، شاید جتنا مجھے یاد آ رہا ہے. صحیح، اس میں صرف ہم نے پڑھا تھا کہ پھر گردان اس کی تھی لن، ان اور لن سے، پھر لن یسمع وغیرہ سے ہے نا، نفی جہاد بر لن وہ کی تھی ہم نے، وہ گردانے. تو دیکھ لیجئے اب اس کی مثالیں. پہلی ہے امر اللہ ابراہیم ان یدعو قومہ. اللہ رب العزت نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ بلائیں اپنی قوم کو. تو ان یدعو، دعا یدعو سے ہے، اصل میں یدعو تھا، یدعو واو پہ جزم، لیکن ان کی وجہ سے اس پر واو پر آپ دیکھ رہے ہیں زبر فتحہ، تو یہ منصوب ہوا ان کی وجہ سے. انا اقدر ان اکسر الاسنام، میں قادر ہوں اس بات پر، انا اقدر، قدر اقدر، یہ ہے فعل قدر یقدر. قدرتن، اسی چیز پر قادر ہونا، قدر یقدر قدرتن. میں قادر ہوں کہ میں توڑوں بتوں کو، کیسے ایک شروع ہے نا کہ میں بتوں کو توڑوں. تو ان کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں، ورنہ یکسر تھا، کسر یکسر. فعل مضارع سے پہلے جب کوئی یہ عامل نہ ہو، یعنی اس پر عمل کرنے والا، اس کی حالت اعرابی کو چینج کرنے والا، زبر زیر وغیرہ کو چینج کرنے والا، تو فعل مضارع کی اصل حالت جو ہے پیش ہوگی. لیکن جب کوئی عامل آ جائے تو حسب عامل جو ہے مضارع کا جو ہے اعراب آئے گا. تو اکثر، تو زبر یہاں پر ان کی وجہ سے منصوب فعل مضارع. تیسری مثال یہاں سے دیکھ لیجیے، اريد ان اذهب الى حدیقۃ الحیوانات. میرا ارادہ ہے، اريد میرا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں، ان اذهب، تو یہ ان کی وجہ سے دیکھ لیجیے اذهب ہے، ورنہ اذهب تھا یہ اصل میں، ذهب يذهب، ذهب يذهب تھا اصل میں. تو لیکن ان کی وجہ سے اذهب ہو گیا، منصوب ہو گیا ان کی وجہ سے. ان تو دراصل ہمارے پاس یہ چار حروف ہے، ان، لن، کئی اور چوتھا ہے اذن. ان، لن، کئی اور اذن، ان چار حروف کی وجہ سے جو ہے فعل مضارع ہمارا جو ہے منصوب ہو جاتا ہے، فعل مضارع ہمارا منصوب ہو جاتا ہے ان چار حروف کی وجہ سے. ٹھیک. الى حدیقۃ الحیوانات، زو، حدیقۃ الحیوانات کہتے ہیں زو کو.
चिड़िया घर कहते हैं उसको, है ना। ऐसे तो जानवरों का बाग होना चाहिए, हदीक़तुल हैवानात जू, चिड़िया घर। पता नहीं चिड़िया घर क्यों कहते हैं उसको, हालांकि चिड़िया नहीं होती सिर्फ वहाँ। अल्लाहु युहिब्बु अन यरा असर निअमतिही अला अब्दिही, अल्लाह ताला पसंद करते हैं इस बात को कि वो देखे अपनी नियामत का असर अपने बंदे पर। हाँ, ये वाली मिसाल तो फिलहाल नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि ये वाली किस्म आपने पढ़ी नहीं है फ़िल की। यहाँ पर इधर से रआ को दिखा रहे हैं, रआ या रा, ये था रआ, रआ असल में था। चलिए इसका मैं असल दिखा देता हूँ, रआ था असल में रआया, रआया, रआया के मानी उस एक आदमी ने देखा। तो फ़िल मुज़ारे है इसका यारा, असल है ना, जो इस्तेमाल हम करते हैं यारा, रआ, रआया का भी असल है ना, जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है रआ, और असल इसकी है असल फॉर्म रआया। और जो हम इस रआ से फिर इस्तेमाल करते हैं देखने के माने में मुज़ारे, वो है यारा, यारा। इस यारा की असल है यार आयु, यार आयु। तो इस पर जब अन दाखिल हो गया तो ये बनेगा यार आया, यार आया। ठीक है, तो वही दिखा रहे हैं यारा से यार आया असल में है ये, तो यारा ये यहाँ पर मंसूब है अन की वजह से। तो बाहर कैफ अगर आ, आपकी समझ में आया हो कि अन की वजह से यार आयु जो है, यार आयु ये जो पेश है अन पर है ना, यार आयु की या पर, वो अन की वजह से जो है ज़बर में चेंज हो जाएगी, ये पेश यार आया हो जाएगी। तो यारा जो है यहाँ पर अब जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्म, ये यारा, ठीक है, वो यहाँ पर मंसूब है, ये फ़िल यहाँ पर मंसूब है। अब तो अल्लाह इस बात को पसंद करते हैं, युहिब्बु अहब्ब युहिब्बु से है, अन यरा कि वो देखे, रआ यरा से, तो मंसूब है यहाँ पर यरा। असरा नियामतिही अपनी नियामत का असर, अला अब्दिही अपने बंदे पर, यानी बंदे को जो नियामत अल्लाह ने दी है, अल्लाह चाहते हैं उसको कि वो बंदे पर उस चीज़ को देखे। यानी माल अगर किसी को दिया है अल्लाह ने, तो उसे चाहिए कि लिबास ठीक ठाक पहने। इसी तरीके से इसको आप कर सकते हैं, ये इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दीगर चीज़ों पर। तो माल के बारे में, दीगर चीज़ों के बारे में अपनी नियामत का असर देखना चाहते हैं अपने बंदे पर, है ना। अरादा इस्माइल अन यबनिया बैत लिल्लाहि, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि वो बनाए घर अल्लाह के लिए, एक घर अल्लाह के लिए। तो ये बना यबनी था, यबनी, बना यबनी था, तो अन की वजह से यबनिया हो गया, यहाँ पर जबर और फतहा जाहिर हुई। वरना ये फ़ैल की किस्म है, नाकिस कहलाती है, नाकिस, बना यबनी, इसके आखिर में जो ये फ़ैल हर्फ इल्लत आता है, या फ़ैल नाकिस कहलाता है, आखिर में हर्फ इल्लत हो, वाव और या अलिफ हो, तो ये हर्फ इल्लत होते हैं। और फ़ैल नाकिस कहलाता है जिसके आखिर में हर्फ इल्लत हो, तो इन पर जो है हरकत ज़ाहिर नहीं होती पेश की, क्या कहते हैं, पेश की हरकत ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन ज़बर की हरकत ज़ाहिर हो सकती है जब वैसा आमिल आ जाए। तो यहाँ पर मंसूब है अन की वजह से, यबनिया, या पर देख रहे हैं आप ज़बर है, यबनियु ये नहीं हो सकता, यबनियु, या पर ये ज़म्मा की हरकत सकील है, भारी है, यबनियु नहीं आएगा। लन यक्तुबल वलदु अद्दर्स, अब लन की मिसालें देख लीजिए, हरगिज नहीं लिखेगा लड़का दर्स को, दरसा नहीं है, दर्स है, और आप पर ज़बर है, तो लन यक्तुबा, ठीक है। लन अजरिबल खादिमा, मैं हरगिज खादिम को नहीं मारूंगा, तो लन की वजह से अजरिबा,
لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہرگز تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت کے لیے کوئی تبدیلی، ہرگز نہیں پاؤ گے۔ وجد یجد سے ہے، وجد اس کا فعل ماضی ہے اور مضارع اس کا ہے یجد، اصل میں یوجد تھا، یوجد، یجد اصل میں تھا یوجد، تو اس کی یا پھر یہ اومٹ ہو جاتی ہے ایک قاعدے کی وجہ سے جو آپ آگے پڑھیں گے صرف میں، تو یہ یجدو ہو جاتا ہے۔ وجد یجدو، وجد کے معنی اس ایک شخص نے پایا، یجدو کے معنی وہ ایک شخص پاتا ہے یا پائے گا، تو یجدو، تو اسی سے یجدو سے فعل ہے، یہ صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، لن تجد ہرگز تم نہیں پاؤ گے، لسنت اللہ تبدیلا اللہ کی سنت کے لیے، اللہ کی سنت پہ کوئی تبدیلی۔ اللہ کی سنت یہ رہی ہے انسانوں کے ساتھ اللہ کی نصرت کی، کہ انسان جو ہے، بندے جو ہے اللہ کی اطاعت کریں گے، یعنی اللہ کے احکام کو بجا لائیں گے تو اللہ ان کی مدد کریں گے، رزق کے دہانے ان پر کھول دیں گے، ہے نا۔ یہ اللہ کا وعدہ رہا ہے ہر زمانے میں، ہر نبی کے ساتھ، ہر نبی کی امت کے ساتھ۔ گناہ کرو گے تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ پھٹکار ہوگی اللہ کی طرف سے، گناہ پر جو ہے مصائب، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ طے شدہ بات ہے، تو یہ سنت ہے اللہ کی۔ اسی طریقے سے نیک اعمال کرو گے، ایمان لاؤ گے، نیک اعمال کرو گے تو ان کے لیے دنیا میں بھی راحت ہے، سکون، عافیت، چین، سکون، عافیت کی زندگی، اور آخرت میں تو ابداً ابدا کے لیے جنت ہے ہی۔ اور اسی طریقے سے کفر کرو گے، تکذیب کرو گے، رسولوں کو جھٹلاؤ گے، یا نفاق کا راستہ اختیار کرو گے، دوگلا پن اختیار کرو گے، نام کے مسلمان رہو گے، ایمان عمل صالحات سے جو ہے جی چراؤ گے، تو دنیا بھی تمہارے لیے دوزخ ہوگی، اور آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے ہی، کہ جو کفر کرے گا اور شرک کرے گا ان کے لیے آخرت میں ہمیشہ کی دوزخ ہے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی سنت مدد کے لیے، نصرت کے لیے، مسلمان ہر وہ چیز کرے جو اس کی طاقت میں ہے، اس کے بس میں ہے، پھر اللہ وہ کریں گے جو اللہ کے بس میں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ مسلمان وہ کریں جو مسلمان کے بس میں ہے، جو بھی اس سے بن پڑے، پھر اللہ وہ کریں گے جو اللہ کے بس میں ہے، تو اس کو کہتے ہیں سنت اللہ کو پورا کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ قدرت اللہ کو پورا کرتے ہیں، اپنی قدرت کو۔ بدر کے میدان میں صحابہ نے سنت اللہ کو پورا کیا تھا، اور پھر جا کے جو ہے اللہ نے قدرت اللہ کو پورا کیا۔ لن یفلح الخائن، ہرگز جو ہے خائن کامیاب نہیں ہوگا، خائن خیانت کرنے والا، خائن، تو لن کی وجہ سے یفلح، یہ افلاح یفلح، افلاح سے ہے کامیاب ہونے کے معنی میں۔ لن نعبد الاصنام، ہرگز ہم بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، عبد یعبد سے نعبد یہ ہو گیا لن کی وجہ سے نعبد۔ آگے ہے 11ویں مثال اب اذن کی، اذن، 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 اذن کہتے ہیں اس حالت میں، یہ آتا ہے کسی جملے کے جواب میں، جس طریقے سے کوئی کہے، دیکھو پہلے میں دوسری مثال دیکھ لو، سأزور مدینتکم، میں آپ کا شہر ان قریب دیکھوں گا، ٹھیک ہے، سأزور مدینتکم، زار یزور سے ہے زیارت کرنا، یہ والی افعال ابھی آپ نے پڑھے نہیں ہیں، تو سأزور تو میں ان قریب زیارت کروں گا، زارا یزور سے ہے زارا یزور، ابھی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی پڑھ لیں گے ہم، فی الحال آپ ایسے ہی رٹا یاد رکھ لیجیے، زارا یزور، زیارت کرنا، ملنا، ٹھیک ہے، دیکھنا، آنا۔ سازورو میں آپ کا میں زیارت کروں گا، دیکھوں گا، مدینہ تک، مدینہ تم کہتے ہیں شہر کو، میں آپ کا شہر ان قریب دیکھوں گا، یہ سا کی وجہ سے ہے، ان قریب ہے نا، آپ نے پڑھا صرف میں۔
تو کوئی جب یہ کہے تو اس کے جواب میں آپ کو کچھ کہنا ہے اذن کا استعمال کرتے ہوئے، تو آپ کہیں گے اذن تنزل فی منزلنا، اذن اس حالت میں تب جا کر تنزل آپ نزول فرمائیں گے، یعنی آپ تشریف فرما ہوں گے، آپ تشریف فرما ہوں گے، آپ تشریف لائیے گا فی منزلنا ہمارے گھر میں، نزل ینزل نزولا اترنا، یہاں پر مراد تشریف فرما ہونا، یعنی you will stay in our house. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے شہر کی زیارت کروں گا، آپ کے شہر دیکھنے آؤں گا، تو یہ سامنے والا سے کہہ رہا ہے اذن تنزل فی مدینتنا then you will stay in our house، اذن then اس حالت میں، اذن وہ پہلے ایک جملہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے اذن کے ذریعے سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اذن حرف ناصب ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے 12ویں مثال، کوئی کہے سأطیع والدی، میں اپنے والدین کی اطاعت کروں گا، سأطیع والدی، اطاع یطیع سے ہے اطاعت، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اذن تنال رضا اللہ، اس حالت میں تم پاؤ گے اللہ کی رضا، نالا ینالو سے ہے یہ، اس کا فعل آتا ہے نالا، نالا اس ایک شخص نے حاصل کیا، ینالو وہ ایک شخص حاصل کرتا ہے یا کرے گا، ینالو، ینالو حاصل کرنا، تو اذن کی وجہ سے ینالو تنالو ہے نا، تنالو بن جائے گا تنالا، اس حالت میں تم اللہ کی رضا کو پاؤ گے۔ ٹھیک، 13ویں مثال دیکھ لیجئے، کوئی کہے سأکون امیناً، میں ان قریب امین بن جاؤں گا، امین یعنی امانت دار، تو کہیں گے جواب میں اذن تربح تجارتک، اس حالت میں ربح یربح سے ہے نفع مند ہوگی، سود مند ہوگی، نفع بخش ہوگی تمہاری تجارت، ربح یربح فما ربحت تجارتهم ہے نا قرآن میں، ربح یربح، تو اذن تربح تجارتک، اس حالت میں تمہاری تجارت سود مند ہوگی، نفع بخش ہوگی، تمہیں اپنی تجارت میں فائدہ ہوگا۔ 14ویں مثال، سأفتح النوافذ، میں ان قریب کھڑکیاں کھولوں گا، تو جواب میں کہا جائے گا اذن یطیب الہواء، تب جا کر جو ہے ہوا صاف ہوگی، یعنی جب کھڑکیاں کھلیں گی تو سیدھی سی بات ہے ہوا جو ہے تازی آئے گی، تو اذن یطیب، طاب یطیب الہواء، طاب، طاب یطیب، طاب یطیب، ہاں، طاب الہواء کے معنی جو ہے ہوا کا خوشگوار ہونا، طابہ کے اصل معنی تو کسی چیز کا اچھا ہونا ہے، لیکن طاب الہواء کے معنی ہوا کا خوشگوار ہونا، تو یہ ہے یطیب اصل میں تھا، تو اذن کی وجہ سے یطیبہ۔ اسی طریقے سے اپنے دل کے کھڑکیاں بھی جو ہیں کھلی رکھنی چاہیے، لیکن گندی ہوا کو اس میں داخل ہونے نہیں دینا ہے، اچھی ہوا کو اس میں داخل ہونے دینا ہے، قرآن و سنت کی ہوائیں اور اہل سنت والجماعت کے علماء جو ہے ان کی ہوائیں، یعنی ان کے ارشادات قرآن و سنت پر مبنی ہوتے ہیں، اور اس قرآن و سنت کی صحیح تشریح ہوتی ہے، ان کو اس دل میں داخل کرنا ہے، باقی کے لیے بند رکھنا ہے۔ 15ویں مثال دیکھ لیجیے، سأطالع فی اللیالی، میں ان قریب راتوں میں مطالعہ کروں گا، تو جواب میں کہا جائے گا اذن تنجح فی الامتحان، اس حالت میں تب جا کر جو ہے تم کامیاب ہوں گے امتحان میں، تنجح، نجح ینجح سے ہے، نجح ینجح، نجح ینجح کامیاب ہونا، نجات پانا، نجاح، النجاح، النجاح ینجح، اسی طریقے سے کرنا چاہیے مطالعہ، ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے رات رات بھر مطالعہ۔
اب کئی کی مثالیں، کئی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، کئی، سو دیٹ، کئی. ذہبت میں گیا، کئی ازور الاستاذ تاکہ میں زیارت کروں استاذ کی، ملاقات کروں استاذ سے، کئی تاکہ. ہاں اس کے بعد زارا یزور ہے، ازور ہونا چاہیے تھا، تو یہ ازورا آیا کئی کی وجہ سے. جئت کئی اودع اصحابی، میں آیا، میں آیا تاکہ میں وداع کروں اپنے ساتھیوں کو، تاکہ میں اپنے ساتھیوں کو الوداع کروں. ودع یودع سے ہے یہ، ودع ثلاثی مزید فی کا سیگا ہے نا، تودیعتن یا تودیعا، ودع یودع. یودع، تودیع، وداع کہنا، الوداع کہنا، رخصت کرنا. یودع ہے نا. سافرت إلى مصر كي أتعلم اللغة العربية، میں نے مصر کا سفر کیا تاکہ میں سیکھوں عربی زبان. اتعلم، اتعلم اصل میں تھا تعلم یتعلم، جانتے ہیں آپ باب تفاعل سے، یتعلم. ٹھیک ہے، یتعلم. ٹھیک، تو کئی کی وجہ سے اتعلم. استيقظت میں جاگا، کئی اصلی النوافل تاکہ میں نوافل پڑھوں. مصلی، کئی، یصلی یصلی تھا، یصلی یا پہ تو جزم تھی، یہ فعل ناقص ہے، اس پہ جزم ہوتی ہے، تو اصلی متکلم کا صیغہ، کئی کی وجہ سے اصلیہ ہو گیا تاکہ میں پڑھوں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھ لیجئے اس کے بعد ہے نا، یہ تشریح اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے. تو بس اتنا ہی اس میں. اوپر کی 5 مثالوں میں یہ سب الفاظ یعنی یدعو، اکثرا، اذهب، یرا، یبنی مضارع ہے. یہ پہلی والی 5 مثالوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ایک ان میں سے ایک فعل، کیونکہ ان میں سے ہر ایک فعل زمانے مستقبل میں کسی کام کے ہونے کو بتاتا ہے. ان فعلوں سے پہلے حرف ان ہے، جس کی وجہ سے ان کے آخری حرف یعنی لام کلمے پر زبر دیا گیا ہے نا بھائی. ان کی وجہ سے جو ہے فعل مضارع پر نصب ہے. اسی طرح اگر ان فعلوں کے علاوہ کسی دوسرے فعل مضارع پر حرف ان آئے تو آخری حرف پر زبر ہو جائے گا، اور اگر اس حرف کو ہٹا دیا جائے تو آخری حرف یعنی لام کو پیش پڑھنا پڑے گا. اب تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ کیا حرف ان کی وجہ سے فعل مضارع کے آخری حرف پر زبر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ان کی وجہ سے زبر آتا ہے. اور دوسری 5 مثالوں میں یہ الفاظ یعنی یکتبو، یکتبا، ازربا، تجدہ، یفلحا، نعبدا بھی مضارع ہے، اور ہر فعل سے پہلے حرف لن ہے، اور یہ افعال بھی منصوب ہے. ان کے علاوہ اگر حرف لن کسی اور فعل مضارع پر آئے تو وہ فعل بھی منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، لن. اب تمہیں معلوم ہوگا کہ حرف لن بھی فعل مضارع کے آخری حرف کو زبر دیا کرتا ہے. ٹھیک ہو گئے 2. اور تیسری 5 مثالوں کو دیکھو، ان میں یہ الفاظ تنزلو، تنالا، تربحا، یطیبا، تنجحا بھی فعل مضارع ہیں، اور ہر فعل سے پہلے حرف اذن ہے، اور یہاں بھی فعل منصوب ہے، وہ اذن بھی حرف ناصب ہے. اسی طرح اگر تم اس حرف کو کہیں دوسرے فعل مضارع پر دیکھو تو اس فعل کے آخری حرف پر زبر ہی پاؤ گے، بس معلوم ہو کہ حرف اذن فعل مضارع کو منصوب بنا دیتا ہے. اور چوتھی 4 مثالوں میں یعنی ازورا، اودع، اتعلم، اصلی بھی فعل مضارع ہیں، اور ہر فعل سے پہلے حرف کئی ہے، اور ان مثالوں کو بھی تم منصوب دیکھ رہے ہو. اور اسی طرح یہ حرف کئی ہر اس فعل مضارع کو منصوب بنا دیتا ہے
جن کے پہلے یہ حرف لایا جاتا ہے۔ اب تمہیں یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان فعلوں کا زبر دینے والا یہی حرف کئی ہے، اور 4 حروف انہوں نے بیان کیا۔ اب قاعدہ دیکھ لیجئے کہ ان 4 زبر دینے والے حرفوں میں سے اگر کوئی حرف فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو فعل مضارع کے آخری حرف پر زبر ہو جائے گا۔ وہ 4 حروف یہ ہیں: ان، لن، اذن اور کئی، اور یہ حروف ناصبہ کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں بھائی؟ حروف ناصبہ، حروف ناصبہ، ٹھیک۔ لیکن یاد رکھنا ہے کہ یہ حروف ناصبہ جو ہیں فعل مضارع کے صرف 5 صیغوں کے اخیر کو نصب دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے حاشیہ میں لکھا ہے، یعنی ظاہراً زبر دیتے ہیں، اور جو واقعی تثنیہ جمع کے صیغے ہیں اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے ہیں ان میں جو ہے نون اعرابی گر جاتے ہیں، اس وقت وہی جو ہے ان کے نصب کی علامت ہوتی ہے، نون اعرابی کا اومٹ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ لن، ان حروف کی وجہ سے نون اعرابی ان میں سے 5 صیغوں سے حذف ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ بلکہ 5 کیا، نون اعرابی کتنے صیغوں میں ہوتی ہے بتاؤ؟ اور دو صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان کے نون کو باقی رکھا جاتا ہے، تو اس وقت بظاہر لفظاً کوئی چینج نہیں ہوتی اس میں، اور جو نون اعرابی والی صیغے ہوتے ہیں آپ کے تثنیہ کے کتنے 4، اور جمع مؤنث حاضر، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، اور آپ کا جمع مؤنث واحد مؤنث حاضر، یہ 7 صیغے، ان کے اخیر میں جو ہے نون اعرابی کو حذف کر دیتے ہیں، اور ان صیغوں میں جو ہے نون اعرابی کا حذف ہونا ہی وہ آپ کے نصب کی علامت ہوتی ہے۔ تو 7 صیغوں میں جو ہے نون اعرابی ہوتی ہے، اور یہاں پر جو ہے نون اعرابی کا حذف ہونا ہی ان نصب کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اس کو دیکھ لیجئے گا تمرینات کو، یہ ہم انشاءاللہ کل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔